حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ انتظامی اصلاحات جنہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا، ایک ایسی سلطنت جو چند سالوں میں اتنی وسیع ہو گئی کہ اس کی سرحدیں عرب سے نکل کر شام، عراق، مصر، ایران اور شمالی افریقہ تک پہنچ گئیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی بڑی سلطنت کو چلایا کیسے گیا؟ نہ آج کے دور کی جدید کمپیوٹر تھے، نہ ٹیلی فون، نہ انٹرنیٹ، نہ ہی تیز رفتار ذرائع مواصلات۔ لیکن اس کے باوجود ایک ایسا حکومتی نظام قائم کیا گیا جس میں لاکھوں لوگ، مختلف قومیں اور مختلف علاقے ایک منظم ریاست کے تحت زندگی گزارنے لگے۔ یہ عظیم کارنامہ کس نے سر انجام دیا؟ وہ تھے اسلام کے دوسرے خلیفہ، عدل و انصاف کے پیکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے صرف سلطنت کو وسیع نہیں کیا بلکہ ایسی انتظامی اصلاحات کیں جنہوں نے حکمرانی کے اصول ہی بدل کر رکھ دیے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عمر نے ایسی کون سی انتظامی تبدیلیاں کی تھیں جن کی مثال دنیا آج بھی دیتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی ریاست بہت وسیع ہو چکی تھی۔ شام، عراق، مصر، فارس اور کئی دوسرے علاقے اسلامی ریاست کا حصہ بن چکے تھے۔ اتنی بڑی سلطنت کو ایک ہی مرکز سے براہ راست چلانا ممکن نہیں تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ریاست کو مختلف انتظامی علاقوں اور صوبوں میں تقسیم کیا۔ ہر علاقے کے لیے ایک گورنر مقرر کیا جاتا تھا، لیکن سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ گورنر کو مکمل اختیار دے کر آزاد نہیں چھوڑ دیا جاتا تھا، بلکہ اس کے کام کی نگرانی ہوتی تھی، عملی معاملات کا حساب لیا جاتا تھا، اور اگر کسی گورنر کے پاس غیر معمولی دولت جمع ہو جاتی تو اس سے سوال کیا جاتا تھا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں حکمران طاقتور ضرور تھا لیکن جواب دہ بھی تھا۔ دوسری اصلاح، حکمرانوں کا احتساب۔ آج دنیا بھر میں حکمرانوں کے احتساب کی بات کی جاتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 1400 سال پہلے ہی اس اصول کو عملی شکل دے دی تھی۔ آپ گورنروں کو واضح ہدایات دیتے تھے کہ عوام پر ظلم نہیں کرنا، اپنے لیے محل نہیں بنانا، عوام سے دور نہیں رہنا اور دولت جمع نہیں کرنی۔ اگر کسی گورنر کے پاس عہدہ سنبھالنے کے بعد اچانک بہت زیادہ مال جمع ہو جاتا تو اس سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ مال کہاں سے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصول بہت واضح تھا، حکومت کوئی ذاتی کاروبار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے۔ جو شخص اس امانت میں خیانت کرے گا اسے دنیا میں بھی جواب دینا ہوگا اور آخرت میں بھی۔ تیسری اصلاح، بیت المال کا منظم نظام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ریاستی خزانے یعنی بیت المال کو ایک منظم ادارے کی شکل دی۔ ریاست کی آمدنی کہاں سے آ رہی ہے، کتنی آمدنی جمع ہوئی، کہاں خرچ کی جائے گی، کس کا حق کتنا ہے، ان تمام معاملات کو منظم کیا گیا۔ بیت المال کا مال کسی بادشاہ کی ذاتی دولت نہیں سمجھا جاتا تھا، یہ عوام کی امانت تھا۔ غریبوں، یتیموں، مساکین، بیواؤں، مسافروں اور ضرورت مندوں کے لیے ریاستی مدد کا نظام قائم کیا گیا۔ یہ تصور بہت اہم تھا کہ ریاست صرف ٹیکس لینے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ عوام کی حفاظت اور خدمت بھی اس کی ذمہ داری ہے۔ چوتھی اصلاح، فوج کا باقاعدہ نظام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کو بھی ایک منظم ادارہ بنا دیا تھا۔ فوجیوں کا ریکارڈ رکھا جاتا، ان کی خدمت کا حساب ہوتا، ان کے لیے وظائف مقرر کیے جاتے تھے۔ فوج کو مختلف علاقوں میں منظم کیا گیا تھا۔ اس نظام کی وجہ سے اسلامی ریاست کی فوج صرف ایک وقتی لشکر نہیں رہی بلکہ ایک منظم دفاعی ادارہ بن گیا۔ اس مضبوط انتظام کی وجہ سے اسلامی ریاست نے بہت بڑے بڑے طاقتور ممالک کے مقابلے میں کافی کامیابیاں حاصل کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک فتح کا مقصد صرف زمین حاصل کرنا نہیں تھا، اصل مقصد ظلم کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا قیام تھا۔ پانچویں اصلاح،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی اصلاحات میں سے ایک عدالتی نظام تھا۔ آپ نے قاضی مقرر کیے اور انہیں انصاف کرنے کا اختیار دیا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ قاضیوں کو حکمرانوں سے آزاد رکھا گیا، یعنی اگر کسی عام آدمی کا مقدمہ کسی بڑے عہدیدار کے خلاف ہو تو وہ عدالت میں جا سکتا تھا۔ اگر حکمران قصوروار ہو تو اس کے خلاف فیصلہ بھی دیا جا سکتا تھا۔ یہ تصور آج کے جدید نظام انصاف کی بنیادی روح سے بھی بہت مشابہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا اصول تھا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، بادشاہ ہو یا عام انسان، حاکم ہو یا رعایا، انصاف سب کے لیے ایک ہونا چاہیے۔ چھٹی اصلاح، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک اور تاریخی انتظامی فیصلہ کیا گیا۔ اسلامی ریاست پھیل چکی تھی، مختلف علاقوں سے خطوط آتے تھے، سرکاری دستاویزات لکھی جاتی تھیں، لیکن تاریخ لکھنے کا ایک باقاعدہ نظام موجود نہیں تھا۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور ہجرت مدینہ کو اسلامی تاریخ کا آغاز قرار دیا۔ یوں ہجری کیلنڈر وجود میں آیا۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اسی کیلنڈر کے ذریعے اسلامی مہینوں اور عبادات کا حساب رکھتے ہیں۔ حضرت عمر کا حکومتی نظام صرف محلوں اور دفاتر تک محدود نہیں تھا۔ آپ عوام کی بنیادی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ راستے بنوائے گئے، پل تعمیر کیے گئے، نہریں بنوائی گئیں، مسافروں کے لیے سہولتیں پیدا کی گئیں، ضرورت مندوں کے لیے بیت المال سے مدد فراہم کی گئی۔ حضرت عمر کا ایک مشہور قول بیان کیا جاتا ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوک سے مر جائے تو مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمر سے اس بارے میں سوال کرے گا۔ چاہے اس قول کی سند پر اہل علم نے گفتگو کی ہو، لیکن یہ حضرت عمر کی حکمرانی کے تصور کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ آج کسی حکمران تک پہنچنے کے لیے کئی دروازے، افسر اور سیکیورٹی کے حصار سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے وقت خود مدینہ کی گلیوں میں گشت کرتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کون بھوکا ہے، کون بیمار ہے، کس کے گھر میں مسئلہ ہے، کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک رات آپ نے ایک عورت کے گھر سے بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ آپ نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ بچے بھوکے تھے۔ آپ خود بیت المال گئے، آٹا اٹھایا اور اپنی پیٹھ پر رکھ کر اس کے گھر پہنچایا۔ جب کسی نے عرض کیا کہ یہ بوجھ آپ مجھے دے دیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا قیامت کے دن بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ یہ صرف ایک واقعہ نہیں تھا، یہ حکمرانی کا ایک مکمل فلسفہ تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت صرف اس بات میں نہیں تھی کہ ان کے دور میں اسلامی ریاست بہت وسیع ہوئی۔ اصل عظمت یہ تھی کہ اتنی بڑی سلطنت کے باوجود آپ نے حکمرانوں کا احتساب کیا، عدالت کو مضبوط کیا، بیت المال کو منظم کیا، فوج کو باقاعدہ نظام دیا، صوبائی انتظام قائم کیا، عوام کی فلاح کو ریاست کی ذمہ داری بنایا۔ آج دنیا جدید حکومت، قانون کی بالادستی، عوامی فلاح، احتساب اور آزاد عدالتوں کی بات کرتی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان اصولوں کو 1400 سال پہلے عملی طور پر نافذ کیا تھا۔ اس لیے حضرت عمر کا دور صرف اسلامی تاریخ کا ایک باب نہیں، بلکہ حکمرانی، عدل و انتظام کا ایک ایسا نمونہ ہے جس سے آج بھی دنیا سیکھ سکتی ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر کا نام تاریخ میں صرف ایک فاتح کے طور پر نہیں، بلکہ ایک عظیم منتظم، عادل حکمران اور غیر معمولی قائد کے طور پر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی انتظامی خوبی آپ کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت سے سیکھنے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔